अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजज़ात अता फरमाए, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता किया। क्या हम अपने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर कर रहे हैं? क्या हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा कर रहे हैं? हर मुसलमान अपने गिरबान में झांक कर सोच सकता है, गौर फिक्र कर सकता है कि हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाह करके, नाफरमानियाँ करके, नमाजें छोड़कर, झूठ बोलकर, खियानत करके, धोखा देकर, हम ये सारे गुनाह करके, नमाजें छोड़कर अपने महबूब को कितनी तकलीफें पहुँचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला मुज्तबा व अला अस्हाबिहिल अज़ियाइ वल अस्फ़िया अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला वबिलवालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र जन्नातु अदनि यदख़ुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदख़ुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम।
داعمی، میرے واجب الاحترام قابل صدر کرام، معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بہت سارے احکامات دنیا والوں کو سمجھائے، لازم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کیا ہم اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کر رہے ہیں؟ ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر سوچ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، نمازیں چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، دھوکہ دے کر، ہم یہ سارے گناہ کر کے، نمازیں چھوڑ کر اپنے محبوب کو کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ پتہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں اس کی ضرب نبی کے سینے پر لگتی ہے۔ مسلمان یہاں گناہ کرتا ہے، ملتان میں کھڑے ہو کر گناہ کرتا ہے، ناچ گانے دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، فحش فلمیں دیکھتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، محبوب کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی ضرب پیغمبر کے سینے پر لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کچھ دن پہلے پچھلے جمعہ یا اس سے پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی پیش کیا کہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے خود بیان فرمایا اس وقت ایک اللہ کا ولی ہے، اس نے خود مجھے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جو اللہ کا ولی ایک ہفتے میں 1,00,000 سے بھی زیادہ مرتبہ درود پڑھتا، کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک زخمی تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سینہ زخمی کیوں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ جب یہ گناہ کرتے ہیں اس کی ضرب میرے سینے پر لگتی ہے، اسی لیے میرا سینہ زخمی ہو گیا۔ نبی کے سینے کو کافروں نے زخمی نہیں کیا، یہودیوں نے زخمی نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہو کر محبت اور عشق کے دعوے کرنے والے، محبت کے دعوے کرنے والے نبی کے سینے پر ضرب لگا رہے اور نبی کو تکلیف پہنچا رہے، پیغمبر کے سینے کو زخمی کر رہے ہیں۔ اسی لیے بھائیو آج سے ہم وعدہ کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، یا اللہ ہم پکی توبہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی ہم نافرمانی نہیں کریں گے، نبی کی سنت کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عالی شان بھائی اور نبی عطا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے عالی شان نبی کی قدر کریں، قدر کریں، قدر کریں، قدر کریں، ورنہ نبی کی سنت سے اور دین سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کرنے والا بنائے۔ ہمارا توفیق الا باللہ۔